پورے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کا کلام پڑھا اور سارا وقت بس اپنے فلسطینی، اپنے جو بھی مسلمان کشمیر میں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کے لیے بہت دعائیں کی۔ پھر میرا آج دل کیا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے ان جو شوال کے جو اب رمضان ختم ہوا ہے تو شہر الشوال شروع ہو گیا ہے، شوال کا مہینہ، اس کی برکتیں اور فیض ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے لیں اور اپنے جو جتنے مومن پریشان ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی کے لیے میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا دعا کر لیں مل جل کے۔ ماشاءاللہ آپ سب بھی مومنات ہیں میرے ساتھ، مجھے حوصلہ رہتا ہے آپ سب کی وجہ سے بھی، تو آپ بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو ہم پھر ایک دوسرے کو انکریج کریں اور دعا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی رکھ رہے ہوں گے شوال کے روزے، تو میرے دل میں بھی یہ تھا کہ شوال کے روزوں کی تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی میں نے بات اس کے اوپر کرنی ہے، تو پھر آپ کو بھی کوئی اگر کہنا ہوگا کچھ تو آپ بھی کہہ لیجئے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ ہی اللہ کے کلام سے اور نبی پاک کے لاسٹ سرمن سے بات شروع کرتی ہوں، کیونکہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکنیں اسی میں ہوتی ہیں کہ نحمدہ و نستعین و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یہ جو دیکھیں ہم لوگوں کو اس وقت دل جو دکھی ہے، تو دل کی بیماریوں کے لیے دیکھیں دنیا جہان کے بھی آپ جو ہیں ماہر امراض قلب ڈھونڈ لیں، کوئی بھی ڈھونڈ لیں، تو قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو چونکہ ہم لوگ اس وقت جو شہر الرمضان اور شہر قرآن کا اختتام ہم نے کیا، بہت آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ پاک آپ سب کا قبول کرے۔ تو اب جو شہر الشوال شروع ہوا ہے، اس کے ریفرنس سے میرا یہ تھا کہ آج ہم کچھ تھوڑا سا جو ہے نا صیام الشوال کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کر لیں کہ رمضان گزر جائے تو پھر ایک دم سب کچھ ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ کچھ روزوں کی رمضان کے بعد بھی بہت فضیلت ہے اور اس کی برکات اور فیض ہم حاصل کر سکیں مل جل کے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا قبول کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ شوال کی جو فضیلت ہے، اس کے روزوں کی جو برکات اور فیض اللہ نے رکھے ہیں، ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو شاکرہ نے کوئی حدیث شیئر کر رہی تھی، آپ شاکرہ اپنی حدیث بیان کر دو تو پھر میں بات کروں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن رمضان کے مہینے میں بہت ہی ماشاءاللہ بہترین رہا۔ اس کے بعد ہم نے عیادہ بھی کیا، ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ بہترین رہا۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا دوبارہ۔ تو باجی یہ میں نے حدیث ایک پڑھی تھی ماشاءاللہ اس کے شوال کے رمضان روزوں کے صیام کے بارے میں۔ تو ایک تو آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، روزوں کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرا یہ میں حدیث پڑھی ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کی بھی کیا اہمیت ہے، مطلب اس کا کیا مطلب ہے۔ اتنا پیاری یہ حدیث ہے۔ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس کے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جا بالحسناتی فلاح اشرو امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا آپ نے ہمیں روزوں کی اہمیت کا بھی بتانا ہے، اور اس کے رکھنے کا، جیسے اب ہم فوراً ہمارا رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، کافی بلکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اور کافی لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی کیا اہمیت ہے ان شوال کے روزوں کی، اور آپ ہمیں یہ اس کے بارے میں تفصیلاً آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں تو ہمیں بھی اس کی اہمیت کا پتہ لگے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنے کی شوال کے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت پیارا یہ کویسچن ہے اور بہت پیاری آپ کی محبت ہے یہ ان دین کے ساتھ جو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہو تو اس سے بہت سارے آپ کا اپنا ہی نہیں ہم سب کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے بھی انکریجمنٹ ملتی ہے، تو میں تھوڑی سی کوشش کر کے پھر وہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم صحیح جو بات ہے اس تک پہنچ سکیں۔ تو یہ جو حدیث کا حوالہ آپ نے دیا یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، تو اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ رمضان اور عید الفطر گزرنے کے بعد جو 6 روزوں کا اہتمام کرنا جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بہت سبحان اللہ پیاری بات ہے، گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے، ایک نیکی 10 کے برابر۔ جو آپ نے یہ حدیث پڑھی بہت پیاری حدیث پڑھی جس میں آپ نے کہا نا من جاء بالحسناتی فلاح عشرہ امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی بہت مسنون حدیث پاک ہے، یعنی ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزوں کا اسے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشرہ امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو اس طرح آپ ذرا کیلکولیشن کریں ایک جنرل ایسٹیمیشن کرنے کے لیے کہ 30 روزوں میں سے اگر ہر ایک صوم یعنی ہر ایک روزے کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 30 ملٹیپلائی بائی 10 از ایکول ٹو 300، اور 6 روزے جو ستۃ الصیام الشوال کے ہیں یعنی 6 ملٹیپلائی بائی 10 تو ایکول ہو گیا 60، تو سال گویا یہ ہو گیا سارا، آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سارا سال ہو گیا۔ تو روزے سارا سال یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی پاک نے کہا کہ جس نے عید الفطر کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، تو اس طرح یہ آلموسٹ تقریباً پورے سال بن گیا۔ تو گویا جس نے رمضان اور پھر یہ 6 روزے بھی رکھے تو وہ سارا سال گویا روزے سے رہا۔ تو اکثر ہم رمضان کے سارے روزے رکھ لیتے ہیں لیکن شوال میں پھر ہمیں ذرا لیزینس ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو آپ پہلے سے نیت بھی کریں اور پلان بھی کریں تاکہ پھر آپ ان دنوں میں باقی جو ایکسٹرا جو آپ نے رسپانسبلٹیز لینی ہے یا آپ نے کوئی اور ذمہ داری لینی ہے یا کاموں سے آپ ایکسٹرا جو ہیں ان سے الگ ہو کے آپ سہولت سے روزے رکھ سکیں، کمفرٹیبلی آپ ان کو روزوں کو پلان کریں اور رکھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا رمضان کے روزے اور 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح ذرا تھوڑا سا مائک کا کچھ کریں، کوئی قریب کریں ذرا۔ اچھا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ میں نے یہ جو بات بتائی ہے شوال کے مہینوں کے حوالے سے میں آپ کو آواز آئی ہے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ نے جو ہاں جی آپ بتائیں، اینڈ والی بات کیا کلیئر نہیں ہے؟
ہاں اینڈ والی بات میں نا آپ کی آواز بہت زیادہ ہلکی ہو رہی دیکھیں ہے. اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس کو پورے جو روزے کا ثواب ملے، پورے سال روزے کا ثواب ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث میں بتا رہی ہے، من جاء بالحسناتی فلاح عشرہ امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو اس میں آپ دیکھیں ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو اس طرح آپ کیلکولیٹ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کیلکولیٹ کریں کہ 30 روزوں میں سے اگر ہر ایک صوم یعنی ہر روزے کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 30 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 300، اور 6 روزے یہ 300 جو ہو گئے ڈیز، یہ جو ہیں 30 روزوں کے برابر. اور 6 روزے جو ستت سیام شوال ہیں، جو شوال کے 6 روزے ہیں، 6 ملٹیپلائی بائی 10، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا 10 نیکیاں، اس کو ہم ایکسپلین میں آپ کو کر رہی ہوں کہ 6 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 60. تو سال میں کتنے دن ہوئے؟ تو گویا یہ جو جس نے رمضان اور پھر یہ 6 روزے رکھے تو وہ سارا سال گویا روزے سے رہا. تو اکثر ہم رمضان کے سارے روزے کمفرٹیبلی رکھ لیتے ہیں، سب ایک ماحول بنا ہوتا ہے نا، ہر کوئی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں ایک خاص لذت ہوتی ہے اور خاص ڈسپلن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سب اس کو بڑے مزے سے رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان گیا تو پھر بہت آپ ریلیکس اور سست بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے اپنی نیت بنا لیں، پلان کریں، تاکہ پھر ہم ایزیلی ان دنوں میں جو باقی ہماری جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کر کے تو ہم کمفرٹیبلی اپنے جو روزے ہیں وہ رکھ سکیں. ایک اور جگہ فرمایا رمضان کے روزے اور 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. یہ روزے عید کے بعد یا آپ دیکھیں کہ یہ روزے آپ عید کے بعد جب رکھتے ہیں یا تو آپ کنٹینیوسلی رکھ سکتے ہیں 6، اور یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بریک لے کے کریں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں جو بھی آپ سے مثالیں شیئر کرتی ہوں نا، کیونکہ میری فیلنگز ہوتی ہیں ٹرو اور میں ان میں سے گزر رہی ہوتی ہوں. میں نے اپنی باجی سے شیئر کیا، وہ فلوریڈا میں ہوتی ہیں نا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے اپنے 6 روزوں کو اس طرح سے پلان کیا ہے کہ میں نا منڈے اور تھرسڈے کا بھی رکھوں گی اور پھر اس میں ایام 20 کے بھی آ جائیں گے. تو میں وہ 3 بھی مکس کر کے، تو میرا یہ پلان ہے کہ میں اس طرح سے 6 روزے پورے کروں. کیونکہ میں نے تو جمعرات کو عید تھی، اس کے بعد جمعے کے بعد میں نے شروع کر دیا، جمعہ ہفتہ اور اتوار میرے 3 پورے ہو گئے ہیں. آج منڈے ہے، چوتھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقین کریں اس میں کوئی بندے کا کمال نہیں ہے. آپ نیت کریں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 1 قدم آؤ تو 10 قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے. حالانکہ میں اتنی کمزور محسوس کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں نہیں رکھ سکوں گی. کل بھی مجھے اتنی ویکنیس لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے، میرا دل بس یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اتنے دکھ دیکھتی ہوں لوگوں کے، اتنی پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم تو کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہیں، تو پھر ہم جن چیزوں کو آپ نے حکم دیا، جو میرے نبی پاک نے کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری محبت کیا ہے؟ ہم یہ اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے مجھے بڑا مطلب اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح سے مدد بھی کی. تو یہی میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اگر پلان کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور یہ نہیں کہ آپ ضروری ہے کہ ایک تسلسل میں ہی رکھیں، آپ ان کو وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ روزے عید کے بعد یا وقفے سے جی مسلسل. میں آپ کو تھوڑا سا سوال آپ کی باتوں سے مجھے یہ ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہ بتایا کہ ہم پورے مہینے میں بھی ڈیوائیڈ کر کے ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، ماشاء مطلب اللہ. یہ اکٹھے رکھے ہیں نا، ہاں ان بالکل کو بالکل ڈیوائڈ صحیح. ہاں. کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا بات یہ بھی آپ نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے ہمیں کہ اس کی نیت جو اس شوال کے حساب سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے اس کی نیت بھی. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، آپ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ اس کی نیت نفلی روزے کی ہی ہوگی، یہ فرض نہیں ہے. لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس کی جو اللہ کے ہاں ہے اس کی بہت زیادہ مقربین میں بننے والی بات ہے. آپ مقرب ہونا چاہتے ہیں، درجات میں بلندی چاہتے ہیں، تو وہ آپ درجات میں بلندی کے لیے آپ کریں. اور دوسرا یہ ہے
کہ آپ نے جو ہے نیت اس کی اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ آپ نفلی روزے کوئی بھی رکھتے ہیں تو آپ اس کی نیت کرتے ہیں. تو میں تو کرتی ہوں اس کی بالکل اسی طرح سے کہ میں نے شوال کے روزے کی نیت کی نا. شوال کے جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا, ایک میں دعا بھی پڑھتی ہوتی ہوں, اس وقت میرے ذہن سے وہ دعا نکل گئی ایک دم سے. تو وہ ہوتی ہے نویتو, یعنی آج کا دن, نویتو ان اسوم حاضل یوم للہ تعالی. یوم ہوتا ہے آج کے دن, حاضہ ہوتا ہے آپ کو پتہ اشارہ ہے, سوم کہتے ہیں روزے کو. تو میں نے نویتو ان اسوم حاضل یوم للہ, میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج یوم یعنی آج کے دن کے لیے من نفل شوال, نفل روزے کی نیت کی. یہ ایک مسنون دعا ہے, نویتو ان اسوم حاضل یوم للہ تعالی من نفل شوال, شوال کے نفل روزے کی میں نے نیت کی. لیکن اس سے بھی زیادہ کمفرٹیبل بات یہ ہے کہ مزے کی بات ہمارے دین کی بہت بڑائی ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ہر چیز نیت پہ ہے. آپ نے نیت کر لی, اللہ کی رضا کے لیے کیا تو بس ٹھیک ہے, نیت کے ساتھ آپ کا اجر شروع ہو گیا. نیت ایسی پیاری چیز ہے جس کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ جانتا ہے, تو اللہ نے آپ کا اجر آپ کا ہو جائے گا. تو آپ اس کی نیت کریں, جس طرح روزے آپ رکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ روزے رکھ لیں اور آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. جی اب آپ نے ایک اور آپ نے یہ آپ کا سوال تھا کہ آپ جو پہلے آپ کا تھا نا کہ کیا ہم لوگ یہ جو روزے آپ کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ دیکھیں جو آپ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیات ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ آپ جو فرض جو یہ آپ کے روزے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ بیماری کی وجہ سے یا آپ کسی مسئلے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آتا ہے نا کہ جیسے یہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم شہر فلیصم ومن کانا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. وہ تو باقی تو شہر رمضان تو سب ہی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, سب کو اس کی امپورٹنس کا بھی پتہ ہے اور سب جانتے ہیں, سب مومن مسلمان سب جو نہیں جو جن کا جو ایمان کا لیول نہ بھی ہائی ہو تو وہ جانتے ہیں وہ رمضان کو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, بہت مقدس ہے, بہت تقدس ہے, اس میں ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ میں بہت سارا کچھ کرتے ہیں اور خود بخود ماحول بنا ہوتا ہے, کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو یہ آیت آتی ہے نا, یہ آپ غور سے سنیں, ومن کانا مریدن, اور جو بیمار ہو, او کا مطلب ہوتا ہے یا علی سفرن, اور یا پھر سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, اخر کا مطلب ہوتا ہے بعد, یعنی جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرے. یہ جو آپ کے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے روزے, دیکھیں نماز کی قضا, نماز کی جو بعد میں جو ہے نا آپ نہیں آپ کو پڑھنی, جو آپ چھوٹ جاتی ہے نا نماز, اس کو آپ نے دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا, اس کی قضا نہیں ہے اس طرح سے. لیکن جو رمضان کے روزے آپ کے چھوٹتے ہیں نا, ان کو آپ نے ہر صورت رکھنا ہے, ان کی آپ کو رکھنا پڑتا ہے رمضان کے روزوں کو. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے, کانا ومن کانا مریدن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر, جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کرے. تو رمضان کے روزوں کی آپ کو رکھنا پڑتا ہے قضا. تو جب آپ شوال کے روزے رکھیں گے آبویسلی, تو پہلے آپ کو فرض جو آپ کا چھٹا ہے وہ پورا کرنا ہے, یعنی آپ فوراً نیت کریں اور فوراً ہی آپ جو رمضان کے روزے آپ کے چھٹے ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جی باجی سمجھ آئیے کہ مطلب جو فرض چھوٹتے ہیں ان کو پہلے پورا کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد نفلوں کے پاس پھر آپ جو شوال سوم شوال ہے نا, شوال کے ستۃ سوم شوال, جو شوال کے 6 روزے ہیں, پھر آپ ان کی نیت کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک نیت میں آپ دونوں کہیں کہ آپ نے رمضان کے بھی روزے چھٹے ہوئے رکھ لینے ہیں اور ساتھ ہی شوال کے بھی آپ نے نیت کر لی, نہیں,
آپ کو پہلے جو آپ کی چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو نیت کر کے پہلے ان کو پورا کریں، پھر اس کے بعد جو 6 روزے شوال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، اور نبی پاک کی یہ جیسے کہ حدیث آپ نے پڑھی تو بہت پیاری حدیث ہے، وہ آپ اس کے اکارڈنگ آپ کو اس کا اجر ملے گا اگر آپ وہ بھی 6 روزے رکھیں گے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ومن کانا مریدن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی یہ جو کام سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، مشکل نہیں دینا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزوں کا شمار پورا کرو، اور احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ یعنی یہ جو بعد کے روزے ہیں یہ بیسیکلی اللہ کی محبت، اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار میں آپ جب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے پھر آسانیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جو اپنے اندر کی علائشیں ہیں ان کو پاک کرو اور اللہ کی قربت کو پاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ اب دیکھیں، اب یہ بات ہو گئی، اب آپ کو ایک اور جو روزوں کے حوالے سے میرا دل تھا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ رمضان کے روزے، پھر شوال کے روزے، تو اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے 3 روزے جنہیں آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی بتائے گا انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہوگا۔ ایام بیز کے روزے، ایام بیز کے روزے، یعنی سفید ہوتا ہے نا، چاند سفیدی پہ آ جاتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں ایام بیز، یعنی 13، 14، چاند کی 13، چاند کی 14 اور 15 کا روزہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اور وہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ تھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے رکھتے تھے کہ انہوں نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی رکھے، ہم روزے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ دیکھیں، مجھے بڑی خوشی بڑی ایک سکون کا احساس ہوتا ہے کہ جس طرح سے ابھی مجھے دکھ بھی بہت ہے، لیکن میری جٹھانی جو بھی فوت ہوئی ہیں روزوں میں، تو وہ لا الہ پڑھتی ہوئی گئی ہیں، تو مجھے اتنا اچھا ایک فیلنگس تھیں کہ کتنی نیک ہوں گی، کتنا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا دن لا الہ پڑھتے ہوئے بہت عبادت کرنے لگ گئی تھی اللہ کی نا اینڈ وقت میں۔ تو دیکھیں، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ یہ دعا کریں اور کیوں نہ یہ کوشش کریں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے یہ 3 روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور پھر اور کون سے تھے؟ اور آپ سب کو پتا ہوگا، اور ہفتے کے 2 دن روزے، وہ کون سے تھے؟ کسی کو پتا ہو تو بتا دے۔ نگہ جی آپ کو پتا ہوگا، یا نینا جی آپ کو پتا ہوگا وہ کون سے 2 روزے تھے؟ جی آپ بتا دیں۔ ہاں جی چلے، میں دیکھیں نبی پاک اس کے علاوہ 2 روزے اور ہفتے میں ضرور رکھا کرتے تھے، وہ تھے ان کا پیر کا اور جمعرات کا، اور پیر والے دن ویسے بھی ان کی پیدائش کا دن ہے تو وہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت میں زندگی گزاریں اور اس طرح کے اعمال کریں کہ اب تو ہمارے رول ماڈل ہی کوئی نہیں رہے، ہمارا کوئی معیار ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا معیار جو ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہو، ان کی سیرت ہو، اور اللہ پاک ہم لوگوں کو جو ہم یہ چھوٹی چھوٹی آپ لوگ بھی سب نیکیاں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو امید ہے کہ وہ جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی، بہت پیاری حدیث پڑھی، اس کا مفہوم بھی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جو حدیث تھی نا، جس نے عید الفطر کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ میری دعا کے لیے تھا سب لوگ
ضرور آپ سب بھی پڑھ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم دکھی ہیں سارے مسلمان، بہت اس وقت مشکل کا وقت ہے سب کے لیے، یہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہے، تو اس میں ہم اپنی دعا جو ہے قنوت نازلہ سے ہی پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں ترغیب دی اور بتایا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو آپ کسی جو ہے وہ کفار کا حملہ ہو یا مخالف سمت کا ڈر ہو تو آپ یہ دعائیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اب ظاہر ہے ہم کمزور ہیں، ہم جا کے میدان جہاد میں تو نہیں لڑ سکتے، لیکن ہماری یہ لیول تو ہے کہ ہمارا دل دکھی ہے، اور ہمارے دل سے ان سب مجبور معصوم مشکل میں جو مسلمان ہیں ہمارے، ان سب کے لیے دعا ہے۔ تو آپ یقیناً آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی ہم لوگوں نے جو کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی، مطلب یہ بات میری واضح ہو گئی کہ رمضان کے روزوں کے بعد ہم نے جو اپنا ٹائم ہے وہ کیسے ارینج کرنا ہے اللہ کی محبت میں، اور کیسے یہ روزے رکھنے ہیں، ان کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی۔ تو آپ نے کافی اچھا، بہت اچھا ماشاءاللہ بتایا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بتائیے، اہمیت بھی سمجھ آئیے، کیونکہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ چلے رمضان کے روزے رکھ لیے تو بس اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ 7 شوال کے روزوں کا اور نفلی اور روزوں کا آپ نے بتایا ہے، ہاں، یہ ماشاءاللہ نبی بہت پاک کی اچھا۔ سیرت سے ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو فیل کریں، جو ڈپرائیو لوگ ہیں جو سوسائٹی میں جو بہت زیادہ محروم ہیں بہت ساری چیزوں سے، اور جیسے اب اس وقت جو تکلیف میں ہیں ہمارے مسلمان بھائی، تو وہ کس طرح ہمارے اندر بھی ان کے لیے درد آئے، اور ہم درد سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم تیار رہیں اس بات کے لیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، جیسے کہ سورۃ تحریم کی آیت مجھے بے اختیار اپیل کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، ایسی توبہ کرو کہ جیسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ ہماری قبول کرے، ہم اے اللہ ہم اسی طرح توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مالک، دل سے کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کا حکم ہے ویسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہمیں سکھایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لنا فی ما اتیت وقنی ما شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ادیت تبارک ولا یذل من ولیت تبارکت ربنا وتعالیت اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح لہ واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمت وثبتہم علی ملت رسولک وأوزعهم أن يشكرك نعمتك التي أنعمت علي وأن يوفى بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدو إله الحق سبحانك لا إله إلا غيرك لا إله إلا غيرك اللهم انصر عسكر المسلمين ولانا كفرة والمشركين الذين يكذبونك رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خلف بين كلماته وفراق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعبا وخذوهم أخذ عزيز مقتدرا وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اے مالک کل، اے خالق کائنات، ہم تجھ سے عاجزی سے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی اے اللہ ہمیں آپ اپنی رحمت سے ہدایت دیجیے، اور ہمیں ان میں داخل کیجیے جن کو آپ نے ہدایت دی، ہمیں عافیت دے دیجیے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے عافیت دی، وتولنی ہمارے ولی بن جائیے، کارساز بن جائیے، فمن تولیتا، اور آپ کس کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہم آپ ہی ہماری مددگار ہیں، وبارک لفی ما اتیتا، اور اس میں برکت دیجیے جو آپ نے ہمیں
عطا کیا، وکنی شرما قدیتا، اور اس کو ہمیں اس تکلیف سے بچا لیجئے پروردگار، فن کا تقدی، جس کا آپ نے فیصلہ کیا، ولا یقدی علیہ کا، اور آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، علیہ کا انہ لا یذل، اور آپ کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا، من ولیتا ولا یعز من ادیتا، بلا شبہ نہیں ذلیل ہوتا وہ جس سے آپ محبت کریں، اللہ ہمیں بچا لیجئے، من ادیتا تبارکتا، اور نہیں عزت پا سکتا جس سے آپ دشمنی رکھیں، اور برکت والے ہیں آپ، تبارکتا ربنا، برکت والے ہیں آپ، ربنا وتعالیتا نستغفرک، آپ ہمارے لیے رب العزت بلند ہیں، ہم سب آپ سے، ونتوب الیک، ہم سب آپ سے توبہ کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں، وعلیک، اور آپ سے رجوع کرتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی، اور آپ کی طرف سے اور رحمت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، الہی آپ بخش دیجئے، بخشش فرما دیجئے ہماری اور ہم سب مومنین کی، مومنات کی، مسلمانوں کی، مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، الف بینہ قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیجئے، واصل ذات بینہم، اور اصلاح فرما دیجئے ان کے درمیان، وانصرہم، اور ان کی مدد فرمائیے، علی عدوک و عدوہم، اپنے اور ان کے دشمنوں پر، اللہم لعن کفرتا، اے پروردگار لعنت کر دیجئے ان کافروں پر جو ہمیں روکتے ہیں، الذین یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیلک، آپ کے راستے سے، ویکذبون، اور جھٹلاتے ہیں، رسولک، آپ کے رسولوں کو، ویقاتلون اولیاءک، اور لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے، اللہم خلف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم، الہی اختلاف ڈال ان کے درمیان اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو، وَأَقْدَامَهُمْ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ، اور اتار ان پر اپنا ایسا عذاب، الذی لا ترد، جس کو نہیں پھیرا جا سکتا پھر، عن القوم المجرمین، سو پھر کسی بھی طرح مجرم قوم سے نہیں ٹل سکتا، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ جی ہمیں بچا لیجئے، ہمارے ابو البشر سے جب آپ نے ان کو یہ سب سے پہلے یہ دعا سکھائی، اور آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کو نعمتوں سے نوازا، ہمیں بھی اسی طرح ہم معافی مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آپ نے ہمیں اپنے حضرت یونس کے ذریعے یہی دعا سکھائی، ہم ویسے ہی دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے مالک کل، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مالک ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ ہمارے مومن مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہیں، یا اللہ، یا اللہ، ہم آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے مومن کی، اور آپ کہتے ہیں ایک مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے حصے کو درد ہو تو سب کو ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو توفیق دیجئے کہ وہ بہادری سے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عطا ہو، پھر یا اللہ کوئی خالد بن ولید عطا ہو، یا اللہ حضرت عمر کی طرح ہمیں بھی عطا ہوں، یا اللہ کوئی اٹھے اور بچا لے امت مسلمہ کو، مالک آپ تو چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم عاجز ہو گئے، یا اللہ ہم تو کمزور پڑتے جا رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو کمزور نہ ہونے دیجیے گا، مالک ہم پہ رحم کیجیے گا، ہمیں کمزور نہ ہونے دیجیے گا، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت، اور جس طرح آپ نے 313 جنگ بدر میں مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اس طرح اس وقت بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں، مالک ہماری نصرت اور مدد فرمائیے، غائب سے مدد فرمائیے، مالک کل ہم کتنے عاجز ہیں، ہمارے دل کس طرح دکھی ہیں، مالک آپ جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں مگر آپ کے بندے ہیں، آپ کے آگے التجا کیے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مالک ہم آپ سے میں یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، آپ کے سوا کوئی نہیں یہ مضطرب دل کی دعا سنے، حضرت ایوب نے آپ ہی کو پکارا، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت زکریا نے آپ ہی کو پکارا، اذ نادی زکریا، انہوں نے پکارا اور کہا کہ میں کبھی آپ کو پکار کے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، پھر حضرت یوسف، حضرت یعقوب نے آپ ہی کو پکارا اور کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اپنے حزن اپنے غم کو ہم سب اپنے اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، مالک ہم کتنے دکھ یہ دیکھ رہے ہیں، مالک آپ رحم کر دیجئے، پاک ہے آپ کی ذات،
آپ رحمان الرحیم ہیں، ہم پہ رحم کر دیجئے. یہ کووڈ بھی جس نے کیا اس پہ پلٹے مالک. مجبور عوام اور غریب مسلمان، نہتے مسلمان اس طرح سے مالک کل. اتنی پیاری آپ کی مسجد اقصیٰ، میرے نبی پاک وہاں سے معراج پہ گئے مالک، اس کی حفاظت فرمائیے مالک. مالک کل آپ نے حضرت داؤد کے ذریعے حضرت سلیمان نے اس کو بنایا، ہیکل کو، ہیکل سلیمانی کو، اس پیاری جگہ کو، میرے نبیوں کی سرزمین مالک کل. اس کی حفاظت فرما دیجئے، اس کے ارد گرد رہنے والوں کی حفاظت کر دیجئے. یا اللہ ہم پہ رحم سے معاملہ کر دیجئے مالک، ہمیں معاف کر دیجئے پیارے اللہ جی. ہم دل سے معافی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ کے سوا کوئی رحمان و رحیم اور کوئی ایسا نہیں جو اس مشکل سے ہمیں نکالے. اے اللہ آپ ہی رحمان و رحیم ہیں. بس دل آپ سے مضطرب دل آپ سے دعا کرتا ہے، سب مضطرب دل مسلمانوں کے آپ کے آگے اپنی. یا اللہ ہم اپنی ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، ہم اپنے رب کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنے سب معاملات اس کی طرف کرتے ہیں. ہم کمزور ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں اپنا بھلا بھی ہے مالک کل. ہم اتنے کمزور ہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا. اے مالک کل، اے پاک پروردگار ہمیں توفیق دیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی ولا منعت ولا ینفع ذو الجد منک الجد. اے مالک کل ہمیں آرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. اے مالک کل اس مشکل کی گھڑی میں کوئی نہیں آپ کے سوا جو مدد کرے، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. ہم مالک کل بس آپ کے آگے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے سارے معاملات اپنے مالک کل کے ایمان میں دیتے ہیں. مالک کل ہمیں ایسا مومن بنائیے گا جیسا ہم آپ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. آپ راضی ہوں ہم سے، اور ہمارا جب بھی یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ہو، ہم پرسکون اس دنیا سے جائیں. اے اللہ باوقار جائیں، ہماری زندگی بے مقصد نہ کوئی لے جائے. اے مالک کل ضائع نہ ہم ہوں. اے مالک کل ہمیں بچا لیجیے گا، بچا لیجیے گا دنیا کی علائشوں آزمائشوں پریشانیوں سے. ہمیں زبان نفس اور شیطان کے شر سے بچا لیجیے گا مالک. آپ کے سوا کوئی نہیں جو حفاظت دے، آپ ہی سب سے محافظ ہیں مالک کل. عاجزی سے اپنا سب کچھ آپ کی امان میں دیکھتے ہیں. پیارا پاکستان آپ کے نام سے حاصل کیا گیا، اس کی حفاظت کیجیے گا مالک کل. نیک اور صالح حکمران عطا کر کے اس پاک سرزمین کو پاک کر دیجیے گا ایسے لوگوں سے جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھیں. مالک کل سب مومنین کے دلوں کو اپنے نور سے شاد آباد کر دیجیے گا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے پاک پروردگار، اے مالک کل ہم نے جو کچھ بھی مانگا نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں عقل ہے اتنی. یا اللہ ہم کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں. اے مالک کل ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس بے چین دل کو کہ ان مشکلوں سے ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں آپ کے سوا. یا اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے بھی کہا ان کی بھی مشکلیں آسان ہو اور ہم سب کی بھی. یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں مالک کل کہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے گا. جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب بھی اپنی رحمت سے دے دیجیے گا. اور دم آخر ہم سب کے دل و زبان یہ بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.